السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیع الہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے 9th اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ اسلام میں کون کون سے جانور حلال ہیں، کیا آدم علیہ السلام کے دور میں آگ بھیج کر اللہ قربانی قبول کرتا تھا، اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے۔ تو سیکنڈ کوشچن اور تھرڈ کوشچن پہلے کریں گے، پھر فرسٹ کوشچن میں جائیں گے کیونکہ فرسٹ کوشچن تھوڑا لیندی ہے۔ پہلا کوشچن ہے کہ کیا آدم علیہ السلام میں اللہ آگ بھیج کر قربانی قبول کرتا تھا، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اصل میں جو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ اصل میں ان کو اپنی بہن، مطلب اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بہن سے کرتے تھے شادی، تو پھر اللہ نے یہ کہا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ تو دونوں نے اپنی چیزیں رکھی تھی، تو اللہ نے جو ہے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تھا کیونکہ آگ نے آ کر اس کی چیز کو کھا لیا تھا، لیکن قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس کی بنا پر پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا حسد کی بنا پر۔ تو دیکھا جائے تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو پہلا قتل ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ کہ اللہ، حسد کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر جو ہے آپ رضامندی کے ساتھ نہیں کرتے ہو بلکہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں کی۔ یہی ہے نا کہ مطلب آپ جلتے ہو کہ فلاں کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا، مطلب آپ حسد کر کے یہی کہہ رہے ہو کہ دینے والا تو اللہ کے ساتھ ہے، تو آپ حسد کر کے مطلب اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ اعتراض کرتے ہو کہ اللہ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو لازمی آتا ہے اگر آپ اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ اعتراض کرو گے تو اس کا نتیجہ کچھ ایسا ہی ہوگا جو کہ قابل کا ہوا تھا کہ اس نے حسد میں اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ تھرڈ، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے۔ بیسیکلی مکروہ تنزیہی وہ کام ہوتے ہیں جو اسلام میں پسند نہیں ہے لیکن اس کے کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے وقت اگر وہ ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، پسند تو نہیں ہے اسلام میں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ نہیں بھی پہنے۔ جیسے میں کبھی بھی نماز میں نہیں پہنتا، ایون کہ جو رمضان ہوتے ہیں اس وقت بھی میں کبھی کبھار پہن لیتا ہوں ورنہ اکثر نہیں پہنتا، ایون کہ تراویح ہو یا میں ایون کے اعتکاف میں کیوں نہ بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تھوڑی سی خارج کی پرابلم ہوتی ہے، تو مطلب اگر میں اس کو پہنتا ہوں تو مجھے خارج اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں ایک جنرل بھی بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ تو اسپیسیفک مجھ پہ ہی ہوگی، لیکن جنرل بھی اگر یہ کسی کو پرابلم ہو تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو کہ ہاں اگر آپ کو اس پرابلم کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل آئے تو پھر آپ اس کو نہ پہنو۔ ہاں، مکروہ کام کو، مکروہ تنزیہ کو آپ چھوڑ سکتے ہو، ایسا نہیں کہ فار ایگزامپل مجھے جسم میں پرابلم ہے اور جسم میں خارش ہو رہی ہے تو میں ننگے بدن ہی یا بغیر کپڑے کے نماز شروع کر دوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فرض کے اندر شامل ہے کہ آپ کو سطر کو چھپانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ وہ نہیں کہہ سکتا، بہانہ نہیں کر سکتا کہ یار مجھے جو خارش ہو رہی ہے کپڑے پہننے سے تو میں کپڑے پہنے بغیر نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، ننگے برہنہ ہو کر نماز پڑھوں گا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ آپ مکروہ تنزیہی کا کنسیپٹ ہے تو یہاں پہ اسلام چھوٹ دیتا ہے، اور وہ بھی اس وقت چھوٹ دیتا ہے کہ جب آپ کو نماز میں خلل آئے، مطلب آپ کی خشوع و خضوع کے اوپر خلل آئے کہ آپ مطلب ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیں تو آپ میں خشوع و خضوع کم آ رہا ہے اور ٹوپی اتار کے پڑھ لیں تو زیادہ آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی چیز نوٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تھی نا کہ شیطان آپ کو بہکار ہو کہ مطلب یہ تمہارے خشوع میں خلل آ رہا ہے، تو یہ بھی جسٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ واقعی میں آپ کے خشوع میں خلل آ رہا ہے یا شیطان آپ کے ذہن پہ یہ چیز ڈال رہا ہے کہ تمہارے خشوع میں خلل آ رہا ہے تو تم ٹوپی اتار دو۔ تو اس کو ایک انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر بیت رہی ہو وہ چیز۔ تو خیر، مکروہ تنزیہ وہی کام ہے جس میں اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن اس کے کرنے پر گناہ بھی نہیں، مطلب اگر کوئی ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھتا تو گناہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن اسلام میں پسند بھی نہیں ہے چیز۔ اچھا، مکروہ تحریمی کیا ہے؟ اس سے مراد وہ کام ہے جو کہ حرام کے نزدیک ہوتے ہیں، مطلب وہ حرام نہیں ہوتے لیکن حرام کے قریب قریب ہوتے ہیں، مطلب اکثر اس کو کرنے پر گناہ ملتا ہے کیونکہ یہ حرام کے نزدیک نزدیک ہوتے ہیں۔ اسلام میں کون کون سے جانور حلال ہیں؟ تو جن کے لمبے قلعے ہوں اور وہ شکار کرتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہے نا درندے کی فہرست میں آتے ہیں، جیسے کہ شیر ہو گیا، چیتا، کتا، بلی، یہ سارے ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ لمبے قلعے کی طرف بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے شکار بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کے بھی کیلے ہوتے ہیں لیکن یہ شکار نہیں کرتا تو حلال ہے۔ اونٹ کے بھی آپ کبھی دیکھیے گا کیلے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قربانی کی، اور آج مسلمان بھی کتنے کرتے ہیں اس کی قربانی۔ اچھا، انسان کے بھی کیلے ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ شکار بھی نہیں کرتا، تو اس کی بھی حرمت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بھی وہ نہیں، حلال ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن اس کی حرمت اور فضیلت کی بنا پر اس کو حلال ذبح کرنا جائز نہیں، یعنی اس کی قربانی جائز نہیں۔ یعنی دونوں جو شرط تھی قربانی کی ایک حلال جانور کی کہ کیلے ہوں اور وہ شکار نہیں کرتا ہو، تو یہ دونوں انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی حرمت اور فضیلت کی بنا پر اس کو حلال نہیں رکھا گیا ہے۔
اچھا تربیت یافتہ اگر کتا ہو، اچھا یہ پوائنٹ جو ہے نا بہت سمجھنے کا ہے، اس میں 5 مین پوائنٹ ہے، اصل میں 4 ہے، 4 سے کہے گا۔ دیکھیے تربیت یافتہ ایک ہے، ایک سیدھا ہے، ایک پانی نہ ہونا پوائنٹ، اور ایک کوئی اور کتا، یہ 4 پوائنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 5واں پوائنٹ ہے، لیکن میں نے اس کو یلو سے کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیدھے والے پوائنٹ سے نا مل رہا ہے، مطلب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق اس سیدھا شکار کرنے سے۔ میں سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اصل میں کوئی اگر آپ نے اس کو چھوڑا کسی کتے کو، اور وہ جا کے کوئی جانور کھا لیتا ہے، تو جانور آپ کے لیے حلال ہوگا، لیکن اس کے لیے کیوں ہیں یہ 5 شرائط ہیں کہ وہ تربیت یافتہ کتا ہو، ٹھیک ہے، معلم ہو، مطلب ایسا نہیں ہو کہ وہ جو ہو گلی کا کتا اور آپ نے اس کو ایسے ہی بھیجا اور شو کیا اور جا کے کھا لیا، مطلب باقاعدہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ سیدھا شکار میں جائے، ایک تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسے چھوڑیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بھی چھوڑیں گے تو سیدھا شکار کرنے جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا کہ وہ کسی اور ڈائریکشن پہ چلا گیا اور پھر شکار کرنے گیا، تو آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو وہ کسی اور ڈائریکشن میں طرف چلا گیا تھا۔ تو اسی لیے میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یلو کلر میں نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ جو اس کو چھوڑ لینا، تو اس چھوڑنے کا تعلق، سیدھا چھوڑنے کا تعلق اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھا ہی نہیں اور پھر چھوڑ دیا تب بھی فائدہ نہیں، اگر وہ سیدھا شکار کے تب بھی چلے آئے، اور اگر آپ نے سیدھا شکار کی طرف چھوڑا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اچھا تیسری شرط کیا ہے کہ پانی نہ ہو آس پاس، سمندر وغیرہ یا کوئی کچھ بھی، کیوں؟ کیونکہ پانی اگر ہوگا تو کیا پتہ وہ پانی میں ڈوب کے مرا ہو، کیا پتہ آپ کے کتے کے شکار سے نہ مرا ہو، اور کوئی اور کتا بھی آس پاس نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو اپنے کتے کے اوپر بسم اللہ پڑھا تھا، دوسرے کے اوپر نہیں، تو ہو سکتا ہے کسی اور نے مارا ہو۔ تو اگر یہ 4 5 شرائط اگر صحیح بیٹھتی ہیں تو پھر وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر آپ وہاں پہ گئے اور وہ پہلے سے مرا ہوا ہے تب بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں، حالانکہ مردارے کا گوشت حرام ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے کتے کو چھوڑا تھا بسم اللہ پڑھ گیا، اور اگر وہ اس وقت مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے تو آپ اسے ذبح کر کے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس وقت ذبح کر کے جو آپ کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، اور اگر وہ آلریڈی مر گیا تو آپ نے ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام نہیں لیا، تو مردار اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جو ذبح کرتے وقت کا نام نہیں لیا، آپ نے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا آئی تھنک سمجھ میں آ گئی ہوگی پوائنٹ، میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھائی ہے کیونکہ مشکل ٹف پوائنٹ ہے یہ کافی۔ ہاتھی میں اس کے دانت کے کیلے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہے علماء کا، اور حرمت رکھی ہے اس پر، کیونکہ ان کو مطلب کیلے ہیں یا نہیں ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا، تو اس لیے اختلاف علماء کا، تو حرمت ہی ہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا بندر منع ہے، لیکن البتہ مصر کے بعض علماء جو ہے نا اس کے کھانے کے جواز رکھتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں، لیکن چمپینزی جو ہوتے ہیں نا وہ شکار کرتے ہیں دوسرے بندروں کا، اس لیے نہیں کھانا درست نہیں، مطلب وہ ان کی ڈاکومنٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شکار کرتے دکھا رہے تھے کس طرح شکار کرتے دوسرے بندروں کا، تو اس لیے مصر کے علماء نے تو اس کا جواز رکھا ہے، لیکن چونکہ کچھ ٹائپ بندر کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں تو اس لیے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس ضوابط کو پورا نہیں کر رہے۔ اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ گھوڑے کے اوپر آتے ہیں کہ جو اصلی صحیح النسل گھوڑے ہوتے ہیں وہ تو طیب اور حلال ہیں۔ اصلی صحیح نسل مطلب کیا، کہ مطلب ٹانگیں وغیرہ صحیح ہوں، ایسا نہیں کہ 3 ٹانگیں ہیں اور چوتھی بالکل عجیب سی ہیں، تو مطلب صحیح نسل ہونے چاہیے اور اصلی گھوڑے ہونے چاہیے، وہ طیب اور حلال ہے۔ اچھا امام ابو حنیفہ نے جو ہے نا منع کیا تھا گھوڑے کو کھانے سے، تو اس لیے لوگ سمجھ رہے تھے ناجائز ہے یا نہیں کھانا چاہیے یا حلال نہیں ہے، تو انہوں نے جو منع کیا تھا وہ جہاد میں استعمال ہونے کی وجہ سے منع کیا تھا، کہ اگر یہ زیادہ جہاد میں اگر یہ زیادہ کھانے جائے لگے تو پھر جہاد میں ان کی کمی ہو جائے گی، لیکن آج تو وہ دور ہے ہی نہیں، آج تو مطلب اس سے ٹینک وغیرہ سے اور کورونا مطلب الگ الگ طریقے سے، میں تو ڈیٹیل میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، تو مطلب الگ دور چل گیا ابھی، تو یہ والا دور تو گھوڑوں کا ہے بھی نہیں، تو امام حسن نے اس دور کے لحاظ سے منع کیا تھا کہ جہاد میں پھر ان کی کمی ہوتی، اور یہ والے پوائنٹ نا ذبح کرنا بسم اللہ میں پڑھ کر شرط ہے، یہ سب کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ گھوڑے کھا رہے ہیں لیکن بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، یا فار ایگزامپل وہ بندر کھا رہے جو شکار نہیں کرتے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا، تو سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر ہی ان سب کو ذبح کریں گے۔ اچھا گدھے میں اختلاف ہے، یہ مین زبردست پوائنٹ ہے، جو گھریلو گدھا ہے اس کو تو کھانا منع ہے، آپ نہیں کھا سکتے، اور جو گدھی ہے اس کا دودھ پینا منع ہے۔ کچھ مارننگ شوز یا پروگرام صبح میں ہوتے ہیں اس میں تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو فائدے بتاتی ہیں کہ اسکن اچھی ہو جائے گی تو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو یہ سب چیزیں بکواس ہیں، کیونکہ گدھی کا دودھ پینا منع ہے، ہم اسلام کو امپورٹنس دیں گے، ہم ان فالتو کے ٹی وی شوز کو یا پھر مارننگ شوز کو امپورٹنس نہیں دے سکتے۔ اچھا جنگلی گدھے کا گوشت طیب اور حلال ہے کیونکہ وہ حرمت والے ضابطے کے تحت نہیں آتے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گدھا حرام ہے، تو وہ لاہوریوں کے اوپر بھی کچھ وہ کرتے ہیں کہ لاہوری گدھے کھاتے ہیں، تو اگر وہ اپنے گھریلو گدھا کھا لیں تب تو منع ہے، لیکن جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں ان کو تو کھا سکتے ہیں، تو طیب اور حلال ہے۔ یہ پوائنٹ تھوڑا عجیب لگے گا کیونکہ یہ فیمس نہیں ہے نا، پاپولر نہیں ہے کہ گدھا کیسے کھا سکتے ہیں، لیکن چیز یہی ہے کہ گھریلو گدھا منع ہے لیکن جنگلی گدھے کا گوشت طیب اور حلال ہے۔
اگر یہ لیکچر اچھا لگا تو اسے لائک کر دیں. مزید کس ٹاپک پر آپ لوگ چاہتے ہیں ویڈیوز بناؤں وہ کمنٹ کر کے بتا دیں. اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کر دیں کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.